السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست و احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک مسجد کے امام کے پرتی بات چیت کروں گا کہ امام اپنے آپ کو تنہا محسوس کیوں کر رہا ہے، اکیلا پن محسوس کیوں کر رہا ہے۔ ان کی زندگی بظاہر دیکھنے میں خوشحال لگ رہا ہے، لیکن اندر سے اتنا ہی پریشان نظر آتا ہے۔ چلو سب سے پہلے میں اپنی بات بتاؤں کہ میں جب امامت کی خدمت انجام دیتا تھا تو لوگوں نے میرے پرتی کیا سوچا، میرے بارے میں کیا سوچا اور میرے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا، پھر میں ادر امام کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سن 2025 کی شروعات میں میری فراغت ہوئی۔ فارغ ہونے کے بعد میں گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد 10-15 دن گھر پر رہنا ہوا۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے کا جو ہے آغاز ہوا، شروعات ہو چکا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے، رشتہ داروں نے فون کیا کہ بھائی یہاں جگہ خالی ہے، آپ کو تراویح پڑھانا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تراویح پڑھا دوں گا، لیکن تراویح پڑھانے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ اور زیادہ سے زیادہ کریں گے تو میں 2 سے 2.5 مہینے رک سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں رک سکتا، کیونکہ مجھے بہار میں نہیں رہنا ہے، مجھے باہر خدمت کرنا ہے، بہار سے باہر۔ میرے نئے فراغت ہوئی تھی اور میری سوچ اس طرح تھی۔ لوگوں نے مجھے بلایا، الحمدللہ میں نے تراویح پڑھائی۔ تراویح پڑھانے کے بعد لوگ بھی اچھے سلوک کرنے لگے میرے ساتھ، اور میں بھی لوگوں میں گھل مل چکا تھا۔ ایسے کرتے تقریباً میں 17 مہینہ رہا۔ ان 17 مہینوں کے درمیان بہت سارے مشکلات سے مجھے دوچار ہونا پڑا، جس کو لوگ سمجھے کہ نہ سمجھے، لیکن میں اور میرا اللہ جان رہا تھا مجھے کس پرستیتی سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ وہاں رہنے کے بعد 17 مہینے میں کبھی بھی وقت پر مجھے پیسہ نہیں دیا گیا، اس مہینے کا پیسہ اس مہینے میں، یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ 2 مہینہ 3 مہینہ تک، یہاں تک کہ 4 مہینہ تک پیسہ نہیں دیا گیا، اور میں مانگا بھی نہیں۔ اس کے بعد یہ نظام، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن مجھے اس کے بارے میں بات چیت بھی کرنی پڑی۔ مختصر بات چیت میں نے کی تو اس روز لوگوں میں ایسا کچھ جھگڑے فساد کا مزاج نہیں بنا، لیکن دوسری مرتبہ جب اسی سلسلے سے چلتا آ رہا تھا، دوسری مرتبہ میں نے ممبر پر بیٹھ کر بات کی کہ بھائی سب کے گھر میں بیوی بال بچے پریوار رہتے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ اپنا کام 10 دن نہیں کریں گے یا 5 دن نہیں کریں گے، تو آپ ایک تیل کے بوتل کے لیے، ایک نمک کے پیکٹ کے لیے آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آئیں۔
یہی چیز امام کے ساتھ بھی لگا رہتا ہے، یہی معاملہ امام کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ مسجد امام کو کوئی آسمان سے بارش کی طرف ایسا نہیں برستا ہے کہ اس سے ضروریات پوری کر لیں۔ تو میں نے ان لوگوں کے درمیان یہ بات رکھی، بھائی وقت پر پیسہ دے دیا کرے، جس طرح سے آپ اپنے ضروریات کو پورے کرتے ہیں اسی طریقے سے امام کے پریوار ہے، امام کے بیوی بال بچے ہیں، ان کے پیچھے بھی بہت سارے تقاضات لگے ہوئے ہیں جن کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے۔ بات اتنی سی ہوئی، کچھ لوگوں نے بیان بازی کو لے کر، اور کچھ لوگ میلاد کو لے کر، کچھ لوگ اور چیز کو لے کر کے دل میں گانٹھ باندھے ہوئے تھے۔ تو اسی دن سب کا بھانڈا پھوٹا۔ کسی نے کہا کہ جب تک یہ حافظ رہیں گے، یہ حافظ صاحب مسجد میں رہیں گے تب تک جو ہے میں نماز نہیں پڑھنے آؤں۔ حالانکہ میں سہرسہ ضلع بشن پور گاؤں میں رہتا تھا، وہاں کے ذمہ دار شمشیر نام کا آدمی تھا، اور بہت اچھے آدمی بھی ہیں الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ذمہ دار کو رہنا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جب تک یہ مسجد میں رہیں گے تب تک ہم نماز نہیں پڑھنے آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ میں نے ان کو میلاد کے لیے کہا تھا لیکن انہوں نے میلاد نہیں کیا۔ حالانکہ جس شخص نے یہ بات کہی میلاد کے بارے میں اس کی بات بتلاؤں۔ انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ مجھے میلاد کرانا ہے، تو میں نے ان کو خود پوچھا مسجد میں کرانا ہے یا پھر گھر میں کرانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گھر پہ کر دیجیے۔ تو میں نے ان کو مشورہ کے طور پر کہا کہ دیکھیے، گھر پر اگر میلاد کراتے ہیں تو لوگ نہیں آتے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہوگی تو بچے تو بچے ہوتے ہیں، کھیلنے میں یا پھر لڑائی جھگڑے میں، ہنسنے کھیلنے کودنے میں مشغول رہتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ سب سے بہتر بات یہ ہوگی کہ آپ مسجد میں کرا لیں، وہاں پہ نمازی لوگ آتے ہیں، تو شیرنی کے طور پر جو کچھ بنانا ہو بنا کر کے لے آئیے، اور میں جو ہے مصلیان کے سامنے دو چار حدیثیں پڑھ کر کے ان کی تشریح کر دی، اور میلاد اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ میلاد جو ہے مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میلاد ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ہو گیا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے، دعا میں وہ بھی شرکت فرمایا۔ اس کے بعد اس بات کو تقریباً 8 سے 9 مہینہ ہو گیا۔ جب میں نے اپنے تنخواہ کے بارے میں بات چھیڑی تو انہوں نے اس بات کو اپنے اندر سے باہر نکالا کہ میں نے حافظ جی کو کہا تھا کہ مائک میں اعلان کرنے کے لیے، حالانکہ 2-4 آدمی جہاں بیٹھے ہوں، 10-15 آدمی جہاں بیٹھے ہوں، اور مسجد چھوٹی ہو تو وہاں مائک لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی بولتا ہے تو مسجد کے باہر آواز اپنے آپ ہی چلی جاتی ہے۔ تو اس کو لے کر کے انہوں نے وواد کہا اور کھلے عام یہ کہہ دیا کہ تمام کے تمام مولوی عالم حرام کھاتے ہیں، اور ذمہ دار کو بھی کہا، حالانکہ ان کا لکڑی کا کام چلتا ہے، لکڑی کٹانا اور یہ کرسی پلنگ صوفہ یہ سب بنانے کا جو ہے وہ کام کرتا ہے، ان کو بھی کہہ دیا کہ تو بھی حرام کھاتا ہے۔ کافی دیر تک بات چیت ہوئی، میں سنتا رہا، میں کوئی جواب نہیں دیا، اور اس سے پہلے میں بیان کرتا تھا، اور یہی رمضان میں جو 2026 کے اندر آیا، بیان شروع سے لے کر رمضان تک چلتا رہا، نصیحت چلتی رہی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے
بیان مت کیجیے، آپ اس طریقے سے بیان کیجیے جیسے طارق جمیل صاحب کرتے ہیں، نرم لہجے میں حکمت کے ساتھ۔ کہا کہ بھائی حکمت کے ساتھ تو بیان ہو ہی رہی ہے، لیکن نرم گرم جو ہے یہ اپنے مزاج کے اوپر ہے، یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ طارق جمیل صاحب الحمدللہ دنیا میں بہت پاپولر ہے، مشہور شخصیت ہے، مانی جانی شخصیت ہے، لیکن ان کا انداز الگ ہے، میرا انداز الگ ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ ہم اپنا انداز کو چینج کریں، تو بے شک چینج کروں گا، لیکن اس میں کچھ سمے لگتا ہے، کیونکہ مدرسے کی 10 سالہ 15 سالہ زندگی کے اندر ہم نے پریکٹس کی اس بات کے اوپر کہ مجھے کس طریقے سے بیان کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں چھوڑنے میں ذرا وقت لگتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس چیز پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا بیان کو لے کر کے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا ان کو نماز پڑھنی چاہیے، جو لوگ رمضان آتے ہی روزہ نہیں رکھتا ان کو روزہ رکھنے چاہیے۔ ہماری شریعت، ہمارا دھرم اسلام برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا اجازت نہیں دیتی ہے، اور ایسی کوئی بات کی اجازت نہیں دیتی ہے جس سے اسلام کا نام بدنام ہو، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، ایسی کوئی چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو اس ٹاپک پر بیان کرنا، اس مضمون پر بیان کرنا اب لوگوں کو بری لگتی ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگ مجھے سمجھائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کو سمجھائے۔ ایجوکیشن ہے، تعلیمات ہے، ان کے اوپر بھی میں نے کافی حد تک بیان کی کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دے، اسلامی طریقے دے۔ عصری تعلیم زمانے کے لحاظ سے ہندی انگریزی تعلیم دینا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے اس زمانے کی، لیکن کسی چیز میں ہر ایک شخص کو راضی رکھنا یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ تو اسی لیے میں 17 مہینے رہا اور آج تقریباً 20 دن ہو چکا ہے میں گھر پہ ہوں، سمجھے ایک طریقے سے بے روزگار بیٹھا ہوں۔ مجھے کیونکہ مسجد میں اس طریقے سے بات کرنا، ایک امام کے ساتھ اس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آنا، بدسلوکی کرنا، تو میں نے 10 سال مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی۔ میں اپنے استاذ محترم کے سامنے دونوں حکم ٹیک کر میں نے جو تعلیم حاصل کی، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم حاصل کرنا یہ ایک فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اب میں مسجد اور مدرسے سے جو ہے میرا دل بہت اکھڑ چکا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو پیشوا بنایا گیا تھا، جن لوگوں کو قیادت کرنے کا موقع دیا گیا تھا، انہی لوگوں کے ساتھ ایسا ویوہار کیا جا رہا ہے۔ ان کے گھر کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، اور اوپر سے اپنا محنت کیا ہوا پیسہ مانگتا ہے، محنت کیا ہوا روپیے پیسے مانگا جاتا ہے، تو لوگ اس طرح سے سلوک کرتے ہیں کہ حافظ، مولوی، عالم ہر وقت پیسے کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ معاملہ یہ سامنے آتا ہے۔ تو میں ان تمام لوگوں سے جو دین کی خدمت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ ان کو اللہ نے موقع دیا ہے، دین کی خدمت کریں۔ یہی ہماری زندگی کا جو ہے مقصد ہے، ہماری زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو حاصل کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دین کی خدمت کریں۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پہلے اللہ نے دنیا کو مقدم رکھا ہے کہ آپ جس جگہ جی رہے ہیں اس کو دنیا کہتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم اسباب کو اختیار نہیں کرتے ہیں، تو
تو سمجھ لیجئے کہ ہم بے راہ رو ہو جائیں گے، گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے زمانے کے لحاظ سے مہنگائی اتنی ہے، اور امام ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے۔ لوگوں نے ایک ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ جو مسجد میں رہیں گے، مدارس میں رہیں گے، مساجد میں رہیں گے، خانقاہ میں رہیں گے، ان کی تنخواہ 7 سے 8 بہت کریں گے۔ جو جامع مسجد ہوتی ہے، جو بڑے مشہور مانے جانے جاتے ہیں، وہاں بہت کھینچ تان کر 15,000 تک لے جائیں، اس سے آگے تنخواہ کہیں نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا، ان لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، بہت اچھی بات الحمدللہ کرنی چاہیے، لیکن دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے تقاضے کو بھی دیکھیں، اپنی بیوی بال بچے کی زندگی کی خوشحالی کے بارے میں بھی سوچیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو تنگ دستی میں چھوڑ دیں اور آپ اپنے کام میں مشغول لیں، کیونکہ ان کا بھی آپ پر حقوق ہے۔ تو اپنا سائڈ سے کوئی کاروبار کرے جس سے آپ کے گھر کے تقاضے پورے ہوں۔ مسجد اور مدرسہ یہ پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن جو لوگ 24 گھنٹہ دیتے ہیں، تو ان محلے والوں کو، ان بستی والوں کو یہ خیال اور یہ سوچ رکھنا چاہیے کہ ہمارے امام کیسے خوش ہو، ہمارے امام کے گھر کے تقاضے کیسے پورے ہوں۔ اب یہاں 20 دن سے ہم اپنے گاؤں میں پڑے ہوئے، مدھے پورہ ضلع میرا گاؤں جوگونی پڑتا ہے۔ یہاں کے جب میں وہاں سے نکل کر آیا تو میں نے یہاں بھی دیکھا کہ وہی معاملہ ہے، امام صاحب مسجد میں کئی مہینوں سے نہیں ہے، کوئی بھی نماز پڑھا دے رہا ہے، کوئی بھی اذان دے رہا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا دیکھنے میں آیا نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی مسجد میں۔ یہ تو بہت اللہ سے ڈرنے کی بات ہے، کب عذاب نازل ہو جائے۔ تو میں نے ایک آدمی تھا، مشورہ کے طور پر کہا کہ جتنے بھی گاؤں میں نوجوان ہیں ان سب کو بٹھایا جائے، اور جو لوگ پہلے نظام کو سنبھالنے والے تھے، مسجد کے ٹرسٹ تھے، سیکریٹری تھے، ان کو ہٹایا جائے، اور اپنے نوجوان میں یہ بات چیت ہو، بھائی جس کی جتنی استطاعت ہے اتنے امام صاحب کو دینے کی جو ہے مشورہ دی۔ تو کسی نے 1,000 لکھوایا اور ادھکتر لوگوں نے 500 روپیہ لکھایا، ایسے تقریباً 25 سے 30 نوجوان ہوئے۔ اب اس سے پیسہ کو جوڑ لیجیے کتنا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اچھے امام کو لایا جائے جن کی قرأت بھی اچھی ہو اور عصری تعلیم سے بھی واقف ہو، تاکہ بچوں کو بہترین تعلیمات دیں، اور اس کی 15,000 تنخواہ رکھی جائے۔ یہ میں نے اس ماحول میں کہا جس ماحول میں 6-7 ہزار دینے پر لوگوں کو مصیبتیں آ جاتی ہے، آفت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں کے حالات مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں شروع سے ہی پڑھائی کرتا آ رہا تھا، پڑھنے کے فراغت ہونے کے بعد مجھے ڈائریکٹ وہیں بلا لیا گیا۔ 25 سے 30 نوجوان یہاں تیار ہوئے اور امام صاحب کو لایا گیا۔ الحمدللہ امام صاحب ندوی تھے اور اچھے عالم تھے، جانکار آدمی تھے، دونوں لائن سے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بچوں کو پڑھانے والے تھے۔ لیکن امام صاحب کو جب 10 سے 12 دن گزرا تو امام صاحب کی لڑکی ایک ڈی ایل ایڈ کی تیاری کر رہی ہے، ڈی ایل ایڈ کی، اور ایک گریجویشن اس کا کمپلیٹ ہو چکا، اور امام صاحب کی اہلیہ کی طبیعت اسی درمیان جو ہے ناساز ہو گئی۔ امام صاحب نے ذمہ داروں سے 2-4 روز پہلے سے کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے
15,000 5,000 روپے کی جو ہے سخت ضرورت ہے۔ تو لوگوں نے کہا لوگوں نے سنا انسنی کر دیا۔ تو آخر میں امام صاحب جب بہت مجبور ہو گئے تو میرے گھر آئے اور مجھے بلایا، میں دروازے پر گیا، مجھے وہیں سب بات کہنے لگا۔ تو میں اس کو کھینچ کر مسجد لے گیا اور سنجیدگی کے ساتھ ان کی میں نے بات سنی۔ بات سننے کے بعد میں نے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی کہا اور ادر آدمیوں کو بھی کہا، ان نوجوان میں سے۔ تو ان نوجوانوں نے یہ جواب دیا کہ ابھی تو امام کو آئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے، 10 دن ہوا ہے، اور 5,000 روپے مانگنے لگے، ہم لوگ نہیں دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، اگر کسی کے دکھ اور تکلیف میں آپ ساتھ نہیں دیتے ہیں، ان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو پھر جو بھی امام ہوگا آپ ان کے ساتھ اسی طریقے سے ویوہار کیجیے گا تو امام صاحب کو تو رکھنا ہے ہی۔ 5,000 روپے دے دیجیے، ان کے مہینہ میں سے آپ کاٹ لیجیے گا۔ تنخواہ ان کی مقرر ہوا 10,000 روپے۔ کہا کہ نہیں، ابھی 1 ہفتہ ہوا، 10 دن ہوا ہے، ہم اتنا پیسہ نہیں دے سکتے۔ خیر میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امام صاحب کو بہت بے چینی تھی، قیلولہ کرنے گیا، نیند نہیں آئی، سو نہیں پایا، مجھے بار بار کال کر رہا تھا۔ میں بھی کال ریسیو کر کے تسلی دے رہا تھا، لیکن مجھے آخر میں جب برداشت سے باہر ہوا، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو میں کیش بھی لے گیا تھا، میرے موبائل میں 5,000 روپے تھا۔ تو میں اپنے موبائل سے ہی 5,000 ان کے گھر پہ بھیج دیا اور وہ لوگ ہسپتال گئے۔ تو اب امام صاحب کے نوجوان کے درمیان جو بات چلی تھی یہ کہ ہم سب نوجوان مل کر کے صرف امام صاحب کو پیسہ دیں گے اور گاؤں والے کا کام یہ ہوگا کہ صرف وہ کھانا دے اور نماز پڑھے۔ کل پرسوں آج 5 دن سے یہ معاملہ میرے سامنے آ رہا ہے کہ امام صاحب کو نہ ناشتہ پہنچ رہا ہے، نہ دوپہر کا کھانا پہنچ رہا ہے۔ کل کی بات ہے، کل نماز پڑھ کے امام صاحب نے سب کو کہا کہ آپ لوگ امام کو لے آئے ہیں، نہ ان کو کھانے کا ٹھکانہ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، اس طریقے سے کیسے چلیں گے؟ آئے ہوئے تو 10 دن ہوا، 12 دن ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے چپ چاپ پیچھے سنت پڑھ لی اور چپ چاپ بھاگ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو جو لوگ لائے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، آپ ان سے بات کیجیے، کھانے کے لیے ان سے بات کرنا پڑے گا، کھانے کے لیے ان سے بات کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جس کے یہاں آپ کی دعوت ہوتی ہے، آپ کی باری ہوتی ہے ان کے یہاں کھانا پکانے کا، آپ ٹفن کیوں نہیں بھیج دیتے؟ تو میں نے کہا کہ آئے ہوئے اس کو 10 دن ہوا، 12 دن ہوا، پورے محلے کو وہ تھوڑی پہچاننے لگے، اس کا کیا نام ہے، کہاں گھر ہے، یہ بھی بیچارے کو معلوم ہے۔ تو امام صاحب نے صرف اتنا کہا تو لوگ بھڑک گئے، لیکن 4-5 روز سے کھانے کی شکایت آ رہی، کھانے نہیں پہنچ رہا۔ ان کے بارے میں کسی کو فکر نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، بات بہت ساری ہے۔ آپ جہاں بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، آپ لگے رہیے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے جتنا محبت کرتا ہے، فقر و فاقہ، تنگدستی، مصیبتیں،
اس کے پیچھے آندھی اور طوفان کی طرح چلتی ہے۔ کہ میں اپنے بارے میں کبھی سوچتا ہوں کہ دوسرے کاروبار میں لگ جاؤں، یا کوئی بزنس شروع کر دوں، یا کوئی کام میں لگ جاؤں جو اس لائن سے الگ ہو۔ کبھی کبھی یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ 10-15 سالہ جو مدرسے کی زندگی میں رہ کر علم حاصل کیا وہ ضائع ہو جائے گا، نماز روزے کی زندگی میں ٹھکانہ نہیں رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات زندگی سے نکل جائے گی، ان کے حکم کی عدولی ہوگی۔ کیونکہ ایک عام آدمی ہے، وہ باہر کی زندگی میں رہ کر کے یہ سب چیزیں کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، لیکن شیطان ہر وقت ورگلاتا ہے، پھسلانے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میری دل کی آواز یہ ہے کہ میں اگر دوسرے کاسٹ میں جاتا ہوں، دوسرے لائن میں جاتا ہوں تو زندگی بالکل چینج ہو جائے گی۔ اس لیے میں اب تک اسی انتظار میں کوئی مناسب جگہ مل جائے تو میں الحمدللہ رہ لوں گا، باقی نہیں ملی تو دوسرے لائن میں جانا پڑے گا، کیونکہ تقاضے گھر کے بہت سارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دیکھا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی کس موڑ پر لے جاتی ہے، وقت کون سا نظارہ دکھاتا ہے۔ کہ مسجد اور مدرسے میں جو لوگ رہتے ہیں اور جن لوگوں نے ان کا ذمہ داری لیا ہے، میں ان لوگوں سے، ان محلے والوں سے، ان بستی والوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے امام کو خوش رکھیں، ورنہ آپ اس کا نقصان ابھی نظر آپ کو نہیں آئے گا، ایک زمانہ گزر جائے گا اور ابھی کچھ نظر آ رہا ہے، کہیے کہ کافی حد تک نظر آنے لگا ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے بال بچے اسلامی تعلیمات سے اتنے دور ہے کہ مت پوچھیے، ان کو کلمہ تک یاد نہیں، ہماری زندگی خود دیکھ لی جائے کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے نسلوں کی کیا ہوگی۔ ان کی زندگی میں تو نہ جمعہ جیسا دن رہے گا، نہ اللہ اور رسول کے نام رہیں گے، وہ جانوروں جیسے زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ تو آج جو لوگ آپ کی اولاد کی، آپ کے بال بچوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ان کی آپ قدر کریں، اپنے محلے اور معاشرے کے امام کو خوش رکھے، ان کی تنخواہ بڑھائیں۔ یہ 10,000 8,000 پہ جو اٹکے ہوئے ہیں، یہ 50 سال مسجد اور مدرسہ پیچھے چل رہا ہے، زمانے کے لحاظ سے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اپنے امام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آج لوگ یہ بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ امام کوئی سائڈ سے کام کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھا نہیں جاتا، وہ کہتا ہے کہ امام صاحب ہم سے زیادہ مالدار نہ ہو جائے۔ یہ تو ہماری سوچ بن گئی ہے۔ بھائی جو لوگ دین میں لگے ہوئے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا سپورٹ کریں، ان کا سپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، سپورٹ کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی باتیں کہیں، ان کے تقاضے کو بھی سامنے رکھیں، ان کے تقاضے کو پوری کریں، اور ان کی قیادت میں اپنی زندگی گزارے۔ ان کی رہنمائی سے ہی آپ کی زندگی راہ راست پر آ سکتی ہے۔ ان کے صحبت میں بیٹھے اور ان سے رائے مشورہ لیں اپنے ہر ناجائز و جائز کام میں، کہ یہ اسی لیے مدرسہ سے پیدا ہوئے کہ آپ کے ہر کام میں رہنمائی کر سکیں، تو ان کا سپورٹ کیا جائے، ان کی تنخواہیں بڑھائی جائے، ان کے گھر کے تقاضے کو دیکھا جائے، ان کو پورا کیا جائے۔ آج مسجد کے امام اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، اکیلا پن محسوس کر رہا ہے، کیونکہ وہ نماز تو پڑھا رہا ہے لیکن دل اور ذہن اپنے گھر کے تقاضے کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو نہ ان کی نماز میں اخلاص رہی، اور وہ آپ کی قیادت کر رہا ہے تو آپ کی بھی نماز میں اخلاص ویسا ہی آئے گا جس طرح سے
امام کی نماز میں اخلاص، تو ہم ان کی ضروریات کو پورے کریں گے تو پھر وہ کیوں ادھر ادھر بھاگیں گے اور ادھر ادھر جو ہے ایک مسجد سے دوسرے مسجد بدلنے کی فکر کریں گے۔ آج لوگوں نے اس طرح سے یہ ماحول بنا دیا، یہ سسٹم بنا دیا ہے کہ ایک امام صاحب گیا تو دوسرا تیار رہتا ہی ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی پرواہ بالکل نہیں کہ گیا تو گیا، دوسرا مل جائے گا۔ تو جیسے لوگ روزانہ سبزی ساگ بدل کر کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، آج اسی طریقے سے لوگ جو ہے مسجدوں کو، امام کو جو ہے بدلنے کے عادی ہو گئے کہ 1-1.5 سال کہیں رہا، 6 مہینے کہیں رہا، اس کو بدل دیا۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ بن گئی، اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اس بات پر عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔